پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی جو کہ قرآن مجید کی 17ویں سورہ مبارکہ ہے، ہم اس کی 99 آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 100 کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم کچھ ایک باتیں عرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی تاریخ جو کہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، اور آج جو دن گزار کر رات آئے گی، یہ رات شب برات ہے، تو شب برات کے حوالے سے بھی ہم کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 100ویں آیت کریمہ میں، آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی اس ڈر سے روک کر رکھتے کہ وہ خرچ نہ ہو جائیں۔ اور آدمی بڑا بخیل ہے اور کنجوس ہے۔ یہ آیت نمبر 100 ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے حوالے سے اس سورت کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد اگلی جو سورت ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ مگر یہ جو آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ فرمانے کا حکم دیا کہ محبوب تم فرماؤ کفار سے، مشرکین مکہ سے، کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے بھی مالک ہو جاتے اور زمین و آسمان کے تمام خزانے تمہیں سونپ دیے جاتے، پھر بھی تم انہیں روک کر رکھتے اور خرچ نہ کرتے، اور تمہیں ڈر ہوتا کہ کہیں وہ خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی اصل فطرت کو بیان کیا اور فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل ہے۔
پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ پچھلی آیات میں کفار مکہ کا اور مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے مکہ کے ارد گرد کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ذرا دور کھسکا دیں اور دریا جاری کر دیں کہ تاکہ ہم مکہ میں کھیتی کر سکیں، ہمارے باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہیں اور ہماری پیداوار بھی یمن کے ملکوں کی پیداوار کی طرح ہو جائے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، بطور معجزہ وہ اس کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیں۔ تو ان کا یہ جو مطالبہ تھا اصل ان کی لالچ اور ان کے حرص کو بیان کرتا ہے کہ وہ مال کی کثرت چاہتے تھے اور پیداوار میں زیادتی چاہتے تھے کہ آپ نہریں جاری کر دیں، ہماری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دیں، ہماری کھیتیاں اس قابل ہو جائیں کہ ان میں فصلیں لہلہائیں۔ تو یہ در حقیقت مال کی زیادتی کا مطالبہ ہے جو کہ حرص کی وجہ سے کیا گیا تھا، لالچ کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ کوئی ان کے پیچھے ان کا مقصود یہ نہیں تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان معجزات کو ظاہر فرما دیں تو وہ ایمان لے آتے، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد اپنے نفس کے اندر، ان کے نفس کے اندر جو مال کی خواہش تھی اسی خواہش کی تکمیل کرنا تھا۔ اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا کہ محبوب تم فرماؤ کہ تم یہ مطالبات کر رہے ہو، تم تو اتنے بخیل ہو کہ صرف مکہ کے اندر دریا ہم جاری نہ کریں اور پہاڑوں کو دور نہ کھسکا دیں، کھیتیوں کو سرسبز و شاداب نہ بنا دیں، بلکہ اگر تم میری تمام دولت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب فرماؤ کہ اگر وہ میری دولت کے تمام خزانوں کے بھی مالک ہو جائے پھر بھی وہ اتنے حریص ہیں اور لالچی ہیں کہ ان خزانوں کو بھی روک کر رکھیں گے اس ڈر سے کہ وہ خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ بخالت ان کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے، انتہائی درجے کے وہ بخیل ہیں، وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور یہ مطالبہ بھی اسی لالچ کی وجہ سے ہے جو لالچ بخالت کی پیداوار ہوتی ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ لالچی بھی ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے انسان کی پھر اصل فطرت بیان کی کہ انسان بخیل پیدا کیا گیا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ سوال ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان بڑا بخیل اور کنجوس ہے، جبکہ انسانوں ہی میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سال بھر سخاوت کرتے رہتے ہیں، اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بخیل نہیں ہوتے، سخی ہوتے ہیں۔ حاتم طائی سخاوت میں بڑا مشہور نام، جس کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے داد و دہش کرنے والے افراد پیدا ہوئے، سخی افراد پیدا ہوئے۔ تو انسانوں میں بڑے بڑے سخیوں کے ہوتے ہوئے، داد و دہش کرنے والوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ انسان بڑا کنجوس ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو، یہ اعتراض کسی کے ذہن میں پیدا ہو۔ تو اس کا جو جواب دیا ہے علماء نے، وہ پہلا جواب تو یہ دیا ہے
کہ یہاں پر انسان کی طبیعت اور جبلت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی فطرت میں مخالفت ہے۔ کیسے؟ کوئی بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو کیا فکر ہے؟ اس کو تو اتنی عقل ہے نہیں کہ بھوشیہ کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، بچائے۔ آدمی عام طور سے مال کو بچانا، محفوظ رکھنا، خرچ نہ کرنا، بخالت کرنا اسی وجہ سے کرتا ہے نا کہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ مال کماتا ہے تو سوچتا ہے کہ جمع کر کے رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں کوئی پریشانی ہو جائے اور پھر ہم اس پریشانی کا سامنا کرنے کے لائق نہ رہیں، کوئی مصیبت آ جائے۔ اسی ڈر سے انسان جو ہے مال کو محفوظ رکھتا ہے، اسے خرچ کرنا نہیں چاہتا، عام طور سے یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے، اس کو کون سی فکر ہے مستقبل کی؟ اسے کیا ڈر ہے بھوشیہ کا؟ اس کو کون سا بچانا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود آپ بچے کو کوئی چیز دیں، وہ لپک کر کے لے لے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ اس سے مانگیں تو پھر وہ دیتا نہیں ہے۔ یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے مطلب پرست بچے ہوتے ہیں، وہ لے تو لیں گے مگر آپ ان سے لے نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بچہ ہے، اس کی اس حرکت سے، اس کے اس عمل سے کہ وہ آپ سے لے لے گا مگر دے گا نہیں، اس سے انسان کی جبلت پہ روشنی پڑتی ہے، انسان کی فطرت پہ روشنی پڑتی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے۔ یہ پہلا جواب علماء نے دیا ہے، اور اسی جبلت اور طبیعت کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ انسان کے لائق یہی ہے کہ وہ بخالت کرے، مطلب کہ اللہ پاک نے انسان کو محتاج بنایا، کمزور بنایا، محتاج بنایا، اور محتاج ہونے کی وجہ سے یہ اس کی طبیعت اور بھٹی میں یہ بات ہے موجود کہ وہ مستقبل کے لیے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور بچا کر کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھوشیہ کو سیکیور کر لیں، اسے محفوظ کر لیں، اتنا مال جمع کر لیں کہ اگر خراب وقت آ جائے تو پھر ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو سکتا ہے، کل ہم کمانے کے لائق نہ رہیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور یہ مصیبت آ جائے تو پھر اس وقت یہ بچا ہوا مال کام آئے۔ تو انسان کی محتاجی، انسان کی کمزوری جس وصف کے ساتھ اسے پیدا کیا گیا ہے، اس وصف کا بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ بخالت کرے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بخیل پیدا کیا گیا۔ ہاں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کمزوری کو پسے پش ڈال کر کے اپنی فطرت کو اس مطابق ڈھال لیتے ہیں کہ مال کی محبت ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور خدا پہ ان کا توکل اور بھروسہ اتنا کمزور ہوتا، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ایمان انہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آنے والے زمانے میں کوئی برا وقت آن بھی پہنچا، کوئی مصیبت آ بھی گئی، تو جس خدا کے گھر سے وہ فیصلہ ہوگا وہی خدا ہمیں اس سے بچانے کا بھی راستہ بتائے گا۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے، اور ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا جواب علماء نے دیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ جو انسان ہے وہ بخیل پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک اور جواب علماء نے دیا ہے کہ عام طور سے دیکھیے، بخیل جو ہے نا، اس کو نہیں کہتے جو اپنا مال بالکل خرچ نہیں کرتا، جو خرچ ہی نہ کرے۔ بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بغیر مطلب کے خرچ نہ کرے، اس کا کوئی نہ کوئی اپنی مطلب اس کی اپنی آرزو ہو، اپنی خواہش ہو،
تو علماء نے فرمایا کہ عام طور سے جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے سے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کچھ مفادات ہوتے ہیں. یا تو نام و نمود اور شہرت مطلوب ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سخی سمجھا جائے، یا پھر اگر دیندار بھی ہے تو اخروی سعادت، آخرت کی کامیابی، جنت میں داخل ہونا، عذاب سے بچنا، یہ اس کا مقصود ہوتا ہے. تو عام طور سے انسان جو سخاوت کرتا بھی ہے، خرچ کرتا بھی ہے، تو وہ بالکل بے لوث ہو کر خرچ نہیں کرتا، بغیر کسی مفاد کے لیے، بغیر کسی مقصد کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ جب بھی خرچ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے. اب یہ اس کے ظرف پہ ہے. اگر اس کی طبیعت دنیاوی ہے تو دنیا میں نام و نمود چاہتا ہے، اور اگر اس کا میلان آخرت کی جانب ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، تو پھر وہ اخروی کامیابی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بغیر مقصد کے انسان خرچ نہیں کرتا. اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کو بخیل پیدا کیا گیا ہے، انسان کنجوس ہے، یہ اس کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی. اب کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جو کہ سخاوت کی فضیلت پہ اور بخالت کی مذمت پہ دلالت کرتی ہیں. بخیل ہونا ایک ایسا انسان کا وصف ہے جو خدا کی بارگاہ میں مذموم ہے، مذموم وصف ہے. اور سخی ہونا یقیناً خوبی ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ہم سخاوت کو اپنائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ترغیب دلائی ہے کہ اگر ہم اپنی مٹھی بند رکھیں گے تو اللہ پاک اپنے خزانے بھی ہمارے اوپر سے بند کر لیں گے، اور اگر ہم گن گن کے خرچ کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں گن گن کے عطا کرے گا. اور اگر ہمارے اندر سخاوت ہو، مال کو خرچ ہم کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بے پناہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا. مگر اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بخیل کی اصل تعریف کیا ہے، بخیل کسے کہتے ہیں. شریعت کے مطابق جو شخص مال کے حقوق کو ادا کرے، یعنی جو اس کے اوپر واجب ہے خرچ کرنا، جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا پھر ضرورت آن پڑے، اگرچہ وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، اگرچہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کر چکا ہے، صدقات واجبہ نکال چکا ہے، مگر پھر بھی ضرورت ہے. کوئی شخص جو ہے بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ستر عورت کے لیے کپڑا نہیں ہے، واقعتاً کوئی پریشان ہے، کوئی ایسا مسافر آ گیا کہ اس کے پاس منزل تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو اس کے علاوہ مدد کر سکے، تو اس وقت اس کی مدد کرنا واجب ہے. یاد رکھیے گا، واجب فقط ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے یا صدقہ فطر دے دیا جائے، نہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی مال میں حق ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. فرض ادا کر چکے، واجب ادا کر چکے، پھر بھی اگر کوئی ضرورت مند شخص آ گیا اور اس کو واقعتاً ضرورت ہے اور ہمارے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اگرچہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہوں، زکوٰۃ نکال کر، صدقہ فطر نکال کر واجب ادا کر چکے ہوں، پھر بھی اس کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. تو جو مال کے حقوق ہیں، یعنی جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے، خواہ و زکوٰۃ ہو، خواہ و صدقہ فطر ہو، خواہ کسی ضرورت مند کی مدد ہو. میں 3 کیٹیگریز رکھتا ہوں جہاں پر مال خرچ کرنا واجب ہے. جو شخص ان 3 جگہوں پہ مال خرچ کر دے
اور پھر اس کے بعد مال کو بچائے، محفوظ رکھے، اسے روک کر رکھے، تو ایسے شخص کو شریعت کے اعتبار سے بخیل نہیں کہا جائے گا۔ ایسا شخص بخیل نہیں ہے۔ بخیل شرعاً وہ ہے جو مال کے حقوق واجبہ کو ادا نہ کرے۔ اور جو وعیدیں آئی ہیں نا کہ جو لوگ اپنے مالوں کے ساتھ بخالت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ جو مال میں بخالت کرتے ہیں ان کے مالوں کو کل جو ہے لوہے کی شکل میں بنا کر کے، اگر وہ سونے چاندی ہیں یا اگر کوئی اور قسم کی بھی اگر وہ دولت ہے تو اس کو لوہے کی شکل میں بنا کر کے اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے پیٹھیں جو ہے داغی جائیں گی، اور انسان کے بغل کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، گدی کو داغا جائے گا۔ یہ جو قرآن کے اندر وعید آئی ہے، یہ وعید کن کے لیے ہے؟ یہ وعید ان کے لیے ہے جو مال کے حقوق واجبہ کو ادا نہ کریں، اور جو مال کے حقوق واجبہ کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد اربوں روپے بچا لیں، وہ بخیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی قسم کے عذاب کی وعید نہیں ہے۔ اور اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ قرآن میں اگر کسی کام کے نہ کرنے پر وعید ہے یا حدیث میں وعید ہے، عذاب کی وعید، تو سمجھ لیں کہ وہ فرض یا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے، فرض یا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو مال کے جو حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد کوئی شخص ڈھیر سارا مال جمع کر لے، ایسے شخص کو شرعاً بخیل نہیں کہا جائے گا، اور ایسا شخص ان وعیدات کا حقدار نہیں ہوگا جو قرآن میں اور احادیث میں بیان ہوئی، اور ایسا شخص بخیل شرعی نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ باقی صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ کی مختلف رائیں تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، یہ مال مطلقاً یہ محفوظ کرنا اور مال کو یہ بچانا، جمع کرنا مطلقاً کہتے ہیں کہ حرام ہے، کچھ بھی جمع کرنا حرام ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری، یہ ان کا یہ دنیا سے بے رغبتی کا وصف ہے، یہ ان کا زہد ہے، ان کی ورع ہے۔ لیکن اکثر صحابہ کرام کا جو فرمانا ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر یا جہاں پہ ضروری ہو خرچ کرنا، وہاں پر خرچ کرنے کے بعد اگر مال کو کوئی شخص جمع کرتا ہے، بچاتا ہے، تو ایسا شخص بخیل نہیں ہے۔ اب جو یہ وعیدیں یا جو بھی باتیں آئی ہیں احادیث میں، سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ہے جو کہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، جو کہ صدقہ فطر نہ ادا کرے، جو کہ حقوق واجبہ نہ ادا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کا اندھیرا ہے۔ یعنی جو شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا، روشنی میں نہیں ہوگا۔ آقا کریم کے فرمان کا مقصود یہی ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا، اور بخل کرنے سے بچو، کیونکہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا تھا۔ پچھلی امتوں کے تباہ ہونے اور ہلاک و برباد ہونے کی وجہ ان کا بخل کرنا تھی، وہ بخل کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا۔ تو گویا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مال کے واجبہ جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ فطر نہ دینا، جہاں پہ ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا، بخالت کرنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مال جو ہے ہمارا محفوظ رہے گا اور ہم محفوظ رہیں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ بخالت کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی تھیں، تو اگر ہم بھی اپنے مالوں کے ساتھ بخالت کریں تو وہ جمع کرنا ہمیں بچائے گا نہیں، بلکہ ہمیں تباہی کے گڑھے میں لے کر کے چلا جائے گا۔
آقا کریم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا، آقا نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اللہ پاک اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی معنی کی یہ بھی حدیث ہے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں اسی حدیث میں، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اسی بخل نے پچھلی امتوں کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا، بخالت ہی کی وجہ سے۔ اس لیے کہ بخالت سے جو وصف انسان کے اندر لازمی طور سے پیدا ہوتا ہے نا، وہ وصف ہے لالچ، مال کی ہوس۔ اور یہ لالچ جو ہے، اس لالچ کی وجہ سے جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، مال کی ہوس پیدا ہو جائے، تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ مال آئے، چاہے جہاں سے آئے، کوئی مطلب نہیں، بس آئے۔ اور جب انسان مال کو جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، تو اس وقت وہ دوسروں کے مال کے اوپر ڈاکے ڈالتا ہے، دوسروں کے حقوق کو دباتا ہے، دوسروں کے مال کو غصب کرتا ہے۔ اور جب دوسروں کو دبایا جائے گا، حقوق کو غصب کیا جائے گا، تو جب وہ رد عمل کریں گے، جواب دیں گے، تو خون ریزی تو لازماً ہوگی نا۔ یہ معاشرے کا ایک طبقہ ہے کہ جن کو ہمیشہ دبایا جاتا رہے، ہمیشہ ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا رہے، کبھی ان کا حق نہ دیا جائے۔ کب تک وہ برداشت کریں گے؟ کب تک وہ صبر کریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو چنگاری ان کے اندر پیدا ہوگی، کبھی نہ کبھی اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے۔ جب وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے تو پھر اس کے بعد تصادم کی صورت پیدا ہوگی، اور جب تصادم ہوگا تو خون ریزی لازمن ہوگی۔ اسی بات کو آقا نے بیان کیا کہ اسی بخل نے پچھلی امتوں کو خون ریزی کرنے پر ابھارا اور حلال کو حرام کرنے پر ابھارا، کیونکہ بخالت کی وجہ سے انسان لالچی ہو جاتا ہے، مال کا ہوسی ہو جاتا ہے، اور مال کی ہوس جو ہے انسان کو پھر حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق نہیں دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے، لالچ والا بخل ہے، اور جو وصف انسان کے اندر ہلاک کرنے والا ہے وہ بزدلی ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز، حرص والا بخل انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور حرص والا کی جو قید ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بخالتیں ایسی بھی ہوں جن کے ساتھ حرص اور لالچ نہ پائی جائے، ہوس نہ پائی جائے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ قید واقعی ہے۔ جہاں جہاں بخالت ہوگی وہاں وہاں لالچ ہوگی۔ تو جو بخالت ہو جہاں پر، اور یہ بخالت کی وجہ سے حرص اور لالچ پیدا ہو، تو یہ وصف انسان کو تباہی کی جانب لے کر کے جائے گا۔ ایسے ہی بزدلی، آقا نے فرمایا کہ بزدلی انسان کو ہلاک کرنے والی، جو ڈرپوک ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، جو مقابلے پہ نہیں اترتے، جو غلط کو غلط وہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، تو ان کے لیے وہی کہاوت یہ صادق آتی ہے ان کے اوپر کہ کیا ہے، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، یہ کبھی نہ کبھی تو باری آنی ہے۔ آقا نے فرمایا بزدلی ہلاک کرنے والی ہے، یعنی بزدل اور ڈرپوک شخص، باطل کے سامنے کھڑا نہ ہونے والا شخص، اور اپنی بزدلی کو مصلحت کی آڑ میں چھپانے والا شخص، ایسا نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، نہیں، اس کی بزدلی اس کو ہلاکت کی جانب ضرور لے کر کے جائے گی۔ آقا کریم کی کیا حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا ہے۔ جو ظالم بادشاہ ہے
وہ بادشاہ جس کو حق کی تمیز نہیں ہے، جو وہ بادشاہ جو انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، اس کے سامنے حق بات بولنا یہ سب سے افضل جہاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس حدیث پہ عمل نہ کرے، حق نہ بولے، باطل کے خلاف کھڑا نہ ہو، ڈرپوک بنا رہے، بزدل بنا رہے، مصلحت کوش بنا رہے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ بچ جائے گا، نہیں، بزدلی آقا کا فرمان ہے کہ ہلاک کرنے والی ہے۔ بزدل شخص اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ہلاکت کے قریب کرتا رہتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، راہ خدا میں جانے کا غبار اور دوزخ کا دھواں اس بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کوئی شخص جہاد کرنے کے لیے نکلا اور جہاد کرنے کی وجہ سے راستے کا گرد و غبار یہ جس شخص کے پیٹ کے اندر گیا، کہ جس نے گرد و غبار کو کھایا، تو جہنم کا دھواں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے جو غبار یہ انسان کے پیٹ میں چلا جائے، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے۔ اور بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا ایک ہی دل میں ایمان بھی ہو خدا پر اور ساتھ ہی ساتھ مخالط بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان جو ہے یہ بندے کے دل میں اللہ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے انسان توکل کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت اور خدا کی رزاقیت پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جس کے دل میں خدا پر بھروسہ ہو، اس کی رزاقیت پہ بھروسہ ہو، اس کی رحمت پہ بھروسہ ہو، اس کے دل میں بخالت کبھی نہیں آ سکتی۔ کیونکہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بخالت انسان اس وجہ سے کرتا ہے، مال کو اس وجہ سے جمع کرتا ہے کہ آڑے وقتوں کے لیے وہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ ہم اس کا سامنا نہ کر سکیں، لہٰذا پہلے ہی سے پس انداز کرو اور جمع کرو۔ جبکہ ایمان جس کے اندر ہوگا تو وہ ایمان ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرے گا کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں آج رزق دیا ہے وہ آنے والے وقت میں بھی دے گا، اور اللہ کے فیصلے سے اگر کوئی مصیبت آئے گی بھی تو وہی خدائے پاک ہمیں اس مصیبت سے بچنے کی راہ بھی سجھائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے تمام مصیبتوں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل اور کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ظالم کی بنسبت معذور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو بخیل ہے نا وہ معذور ہے ظالم کی بنسبت، کیونکہ جو ظلم کرتا ہے تو وہ محض وہ جو ظلم کرتا ہے کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ اسے جسٹیفائی کر سکے، ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے۔ لیکن جو بخیل ہے وہ ایک جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنی بخالت کو بئی طور کہ ہم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمیں کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی پریشانی آ جائے، اس وجہ سے ہم اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بخیل جو ہے ظالم کی بنسبت معذور ہے، مطلب جو ظلم کر رہا ہے اس کا جرم بڑا ہے اور بخیل کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم
جھوٹ کہہ رہے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخیل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ آقا نے ارشاد فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اگر بخالت جو ہے صرف مجبوری ہی کی وجہ سے ہوتی، صرف مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو آقا کریم کا یہ ارشاد کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، یہ ارشاد، یہ وعید بخیل کے لیے کبھی نہیں آتی. کیونکہ جب وہ بخالت کر رہا ہے اور اس کے پاس عذر ہے، وہ کسی جواز کی وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ جواز اس کے جرم کو ہلکا کر دے گا نا، یہ عذر اس کے جرم کو ہلکا کر دے گا. اور جب کوئی جرم ہلکا ہو جائے تو اس جرم کے بارے میں آقا یہ فرمائے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ظاہر نہیں ہوتا. اور جب آقا نے یہ فرما دیا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخالت کے لیے کوئی عذر یا کوئی جواز نکالنا در حقیقت مال کی ہوس کے لیے ایک پردہ اور ایک آڑ بنانا ہے، بس کہ ہم اپنی آرزو اور مال کی ہوس کو ایک تھوڑا سا بہترین شکل دے رہے ہیں کہ ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کہیں آنے والے وقت میں کوئی مصیبت نہ آ جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جبکہ بخالت جرم ہے. آقا نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 3 شخص. پہلا دغاباز، دھوکہ دینے والا. لا غرر ولا غرار فی الاسلام، اسلام میں دھوکہ کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. دھوکہ دینا اسلام میں صرف جنگ کے علاوہ کسی صورت میں جائز نہیں. جنگ کے علاوہ کسی صورت میں، جنگ میں جائز ہے کیونکہ وہاں کے اصول الگ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دھوکہ ہے یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، جھوٹ ہی تو ہے. اور جھوٹ کے بارے میں بھی آیا کہ 3 صورتوں کے علاوہ اس کی اجازت کبھی نہیں ہے. 3 صورتیں خالی ہیں جہاں پہ جھوٹ کی اجازت ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ وہی جنگ میں، کہ جنگ میں جھوٹ انسان بول سکتا ہے اپنے مقابل کو ہرانے کے لیے. دوسری صورت ہے کہ 2 مومن بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے، دونوں آپس میں کئی دنوں سے جو ہیں کٹی ہیں، ان میں دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو ایک دوسرے کے پاس جا کے وہ جھوٹ کہہ دے کہ فلاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، پھر اس کے پاس آئے کہے کہ فلاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، تاکہ ان کی دشمنی محبت میں بدل جائے. تو یہ اس کی اجازت ہے. تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، سمجھ لیں کتنا بڑا یہ ہے اسلام کی نگاہ میں، بیوی کی خوشی کتنی مطلوب ہے کہ بیوی کو خوش رکھو، اسے ناراض نہ کرو. کہ جھوٹ جو کہ حرام ہے وہ تک بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے یہ کہ بیوی کو خوش کرنا، بیوی کو راضی کرنا شریعت میں کتنا مطلوب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کتنا کہ ہم اپنی بیویوں کو راضی رکھیں، خوش رکھیں، انہیں دکھ نہ دیں، کہ جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے. کپڑا لے جائیں 500 کا، اور ڈر ہے کہ اگر 500 کا کہہ دیا تو بیگم ناراض ہو جائیں گی، یہ کیا ہے 500 کا کپڑا میرے لے لیا. اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ اجازت ہے کہ بتا دو کہ 2000 کا لے کر آئیں تاکہ خوش ہو جائیں. اور کوئی یہ مت کہیے گا کہ کیا ان کو پہچان نہیں ہوتی، تو میں ادھر نہیں جانا چاہتا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ اجازت ہے. 500 کا کپڑا لا کر بتا دیجئے 2000 کا ہے. اور ایک چوتھی صورت بھی ہے علماء نے بیان کی ہے، جو ابھی جو انیس بھائی نے بیان کیا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ جب جھوٹ حرام ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی اجازت ہے. جان ہے، جان بچانے کے لیے جب کفر کو اختیار کرنے اور کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کی اجازت ہے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو جھوٹ کی اجازت تو ہوگی ہی نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ چونکہ حرام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین،
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو چونکہ حرام ہے لہٰذا جہاں جہاں اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، اس کے علاوہ ہم قیاس کر کے کہیں اور ثابت نہیں کر سکتے کہ ان چاروں پر قیاس کر لیں اور کہیں کہ وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ نہیں، جہاں پہ آ گیا کہ مطلب کہ یہ جگہیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تو خالی یہیں اجازت ہوگی، باقی کہیں اور جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بچوں سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، مطلب بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی یہ مطلب ہے کہ جب بیوی کو خوش کرنے کی اجازت ہے تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے نا جھوٹ بولنے کے لیے اجازت ہو، تو ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ جھوٹ کا حرام ہونا منصوص ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور جس کی حرمت پر قرآن دلالت کرے اور کچھ احادیث سے اس حرام چیز کی اجازت ہو تو جہاں جہاں اجازت ہے وہیں اجازت ہوگی، باقی دوسری جگہ ہم اجازت ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے لیکن بچوں کے لیے نہیں۔ تو دغا باز، یہ چونکہ جو دھوکہ ہے وہ جھوٹ ہے لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ احسان جتانے والا، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا، چاہے کسی بھی طریقے سے احسان جتائے، زبان سے بول کر کے احسان جتائے، اپنے کردار سے احسان جتائے، اپنی حرکتوں سے احسان جتائے، آقا کریم نے فرمایا ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احسان جتانا یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ احسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو قرآن میں آیا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندوں کے اوپر احسان کرے گا اللہ اس کے ساتھ احسان کرے گا، اس کو بھلائی اللہ رب العزت اس کو جو ہے اس کی کوشش سے زیادہ دے گا جو بندوں کے اوپر احسان کرے گا۔ لیکن اگر احسان جتا دیے احسان کرنے کے بعد تو جو نیکی ملنے والی تھی وہ سب ختم، الٹا گناہ، آقا نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا بخیل، جو بخیل ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، جو مومن ہے اس کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز بخل، کہ وہ بخیل نہیں ہو سکتا، دوسری چیز بدخلقی، مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے۔ ظاہر ہے جو سخی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سخی لوگوں کے قریب ہے، بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کو جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر کوئی خوب عبادتیں کرنے والا ہے، خوب عبادتیں کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خصلت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، تو آقا نے فرمایا اس عبادت کرنے والے بخیل سے ایسا شخص خدا کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، جو اتنی عبادتیں تو نہ کرے مگر سخاوت کی صفت اس کے اندر، وہ سخی ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس سے سخاوت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو سخی ہو وہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیر نے دی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی، اور حضرت زبیر کچھ چیزیں اپنی زوجہ کو دیتے تھے، تو حضرت اسماء نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو حضرت زبیر نے مجھے دی ہیں، تو کیا میں ان میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ جو حضرت زبیر نے مجھے دیا ہے جو مال، اس میں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تم اپنی تھیلی کا منہ باندھ کر نہ رکھو،
ورنہ اللہ پاک بھی اپنے خزانے کا منہ بند کر لے گا۔ اور فرمایا اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اس سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت لگ بھگ ہو چکا ہے، 26 ہو چکے ہیں، 10 بج کر، اور آج شب برات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے مختصر، تو کچھ احادیث صرف میں انہیں پڑھ دیتا ہوں، اور اگر یہ مطلب میں کچھ جو مطلب ظاہر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کچھ اختصار کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، 3 آدمیوں سے اللہ پاک محبت رکھتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی قوم کے پاس گیا، جس سے اللہ پاک محبت رکھتا ہے، جو کسی قوم کے پاس گیا سوال کرنے کے لیے، کسی چیز مطلب کوئی سوال کیا، اور اس نے مطلب اپنے کسی رشتہ دار یا قرابت داروں کے پاس نہیں گیا بلکہ ایسی ایمان والوں کے پاس گیا سوال کرنے کے لیے کسی حاجت کی وجہ سے، اور لوگوں نے اسے منع کر دیا، اسے کچھ نہیں دیا، مگر انہی میں سے ایک شخص اٹھا اور چپکے سے جا کر کے اس نے اس کی مدد کر دی، اور اس کی مدد اتنی رازداری کے ساتھ کی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ باقی جو ہیں چونکہ ان کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے اور وقت کی بھی قلت ہے لہٰذا میں اسے چھوڑتا ہوں۔ اب ایک آخری حدیث اس حوالے سے سن لیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت حسن بصری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی قوم سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے معاملات کا والی حکما کو بناتا ہے، مطلب کہ ان کا حاکم اللہ پاک علم والوں کو بناتا ہے، وہ علم والے جو انصاف کریں، کیونکہ علم کی وجہ سے انسان انصاف کے قریب ہوتا ہے، ظلم سے دور بھاگتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کا حاکم اور ان کا راجا جو بناتا ہے اللہ پاک، ان کا بادشاہ اور سلطان جو بناتا ہے وہ علم والوں کو بناتا ہے، اور مال سخیوں کے پاس رکھتا ہے، وہ سخی جو مال خرچ کرے معاشرے کے اوپر۔ اور جب اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے، ان کی بدعملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے احکام سے اعراض کی وجہ سے، جب اللہ پاک کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر ان کے معاملات کا حاکم جاہلوں کو بنا دیتا ہے، حکومت جاہلوں کو عطا کر دیتا ہے، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، انصاف کو پسے پش ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العزت مال کو بخیلوں کے پاس رکھ دیتا ہے، بخیلوں کے پاس جو کہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، معاشرے کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بخیلوں کی کثرت یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا عذاب ہے ایک اعتبار سے، اور تنبیہ ہے۔ جب اللہ پاک عذاب دینا چاہتا ہے تو مال بخیلوں کو دے دیتا ہے کہ جاؤ تمہارے پاس جمع کر کے رکھو، معاشرے میں خرچ نہ کرو، غریبوں کے اوپر خرچ نہ کرو۔ یہ ایک تنبیہ ہے۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ہم ان کو خدائے پاک کی جانب سے تنبیہ کی شکل میں دیکھیں، یہ تنبیہ ہیں خدائے پاک کی جانب سے۔ یہودیوں کو بھی اللہ پاک نے متنبہ کیا تھا، ٹائٹس کے ذریعے، بخت نصر کے ذریعے، جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے یہودیوں کی نسل کشی کی، ہٹلر کے ذریعے، تو یہ سب تنبیہات تھیں، تنبیہات۔ تو اگر مصیبتیں آتی ہیں کسی بھی قوم پر کسے باشد، اگر مصیبت آئیں تو ان مصیبتوں کو تنبیہات کی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کچھ باتیں مختصراً میں آج جو رات